آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 سے ہم نے اپنے سبق کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العزت نے کئی ہزار پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ہماری اصلاح کے لیے، تاکہ ہم اس کے راستے پہ چل سکیں، اس کے احکامات کو جان کر اس پر عمل کر سکیں۔ ان میں سے ایک بہت ہی جلیل القدر پیغمبر کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا اس کے رب نے، اور جب لیا امتحان ابراہیم کا اس کے رب نے بے کلمات کچھ چیزوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ پورے اترے۔ اب قرآن کریم کا یہ انداز ہے، یہ مزاج ہے، یہ بیان ہے کہ وہ ڈیٹیل سے بات نہیں کرتا، اشارہ دیتا ہے اور اتنے زور سے پاورفل فکرہ دیتا ہے کہ بندے کو ساری بات ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ ورنہ تو جتنا اس کے اندر علم ہے اس کے لیے تو قرآن پاک کی طرح کے کئی 100 نسخے چاہیے تھے۔ اب اس فکرے کے اندر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں بہت بڑی داستان چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم سے ہم نے امتحان لیا کچھ باتوں میں، تو وہ ان کو ان میں پورا پایا۔ یہ آپ وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اتنے اولو العزم پیغمبر ہیں، اتنے توحید کے پکے پیغمبر ہیں کہ ان کا ایمان ایک پہاڑ کی طرح تھا۔ باقی انبیاء کے جو ایمان ہیں سب کے مکمل ہیں، لیکن انہوں نے اس کو دکھانے میں حد کر دی ہے۔ کیسے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نبوت اشکار نہیں ہوئی تھی تو آپ سرگرداں تھے کہ یہ کائنات ایسے تو نہیں بن گئی، تو کوئی بنانے والا ہے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد، یہ باپ دادے جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے بنائی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ان کو تو ہم ہی سارا کچھ کرتے ہیں، اٹھا کے ادھر کرو، تو یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ کوئی اور ہے، اندر سے بات آتی تھی کوئی اور ہے۔ پھر انہوں نے کہا چاند کو دیکھا تو کہا یہ ہو سکتا ہے، بڑا روشن خوبصورت ہے، جب وہ ڈوب گیا تو کہا نہیں یہ نہیں، سورج کو دیکھا ڈوب گیا، کہا یہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ غور کیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کہ میرا بندہ بڑی جستجو کر رہا ہے، تو اس کی رہنمائی پھر اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ نے پھر انہیں چن لیا، پھر اللہ نے ان سے ایسے ایسے امتحان لیے۔ تصور کریں دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اپنے سگے بیٹے کو اور اکلوتے بیٹے کو اور مانگ کے لے کے لیا ہوا بیٹا اکیلا۔ آج کسی کو 4 بیٹیاں ہو نا تو بیٹا مل جائے تو بیٹیوں کا پھر اس کو یاد ہی نہیں رہتا، وہ مطلب ہر وقت تو اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور جو منہ سے نکالے آگے دیتے ہیں۔ اتنا پیار، انسانی نیچر ہے نا، مشکل سے جو چیز ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، بڑی قدر والی۔ لیکن جب اللہ نے کہا کہ بھائی کرو قربان میری راہ میں، آئے تو آپ نے پھر کہا کہ نہیں، اللہ کی محبت تو سب سے اعلیٰ۔ جو ہم کہتے ہیں نا
کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ایسے کرنی ہے کہ اپنی ذات کی نفی کر دینی ہے، اپنے ماں باپ کی نفی کر دینی ہے، اپنی اولاد کی نفی کر دینی ہے، اپنے مال کی نفی کر دینی ہے، اپنے عہدے کی نفی کر دینی ہے، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دینا ہے۔ تو پھر انہوں نے مظاہرہ کیا، کہا یا اللہ ٹھیک ہے، جو تیری رضا ہے۔ بیٹے کو بھی کامل پایا، لے گئے، اور پھر وہ موجزہ آپ سارے سنتے ہیں علماء کرام سے، ہر عید پہ وہ بتاتے ہیں چھری چلائی، چھری نہ چلی، اللہ کا حکم تھا، ایسا ہونا نہیں تھا، بس اللہ نے تو چیک کرنا تھا، اور ہمارے لیے مثال بنانی تھی کہ اس طرح اللہ کے بنو۔ کوئی اپنے آپ کو مارنا آسان ہے، اپنے بیٹے کو مارنا مشکل ہے۔ لاکھوں آپ کو مثالیں ملیں گی کہ مائیں کہتی ہیں کہ میں مر جاتی نا میرا بیٹا۔ ظہیر الدین بابر جو ہے نا، کہتے ہیں کہ واللہ عالم تاریخی واقعہ سے یہ غلط ہے، بہرحال یہ مشہور واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا۔ ہمایوں بیمار ہوتا ہے، اس کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں، یہ بادشاہ تھا بر صغیر کا، یہ ساری دھرتی کا، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، افغانستان کا کچھ حصہ، بادشاہ تھا۔ اس کا بیٹا ہمایوں تھا، وہ بیمار پڑ گیا، تو اس نے پھر دعا کی تھی، کسی نے اس کو بتایا کہ اس کی چارپائی کے گرد نا چکر لگاؤ اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ اس کی بیماری مجھے دے دے۔ میں اس کی اتھینٹسٹی میں نہیں کہہ رہا کہ واقعی ایسا ہوا، بہرحال یہ طریقوں میں تو اس کو ایک لیا جا سکتا ہے، ایک باپ کر سکتا ہے ایسا، امپاسبل نہیں۔ اس نے ایسا کیا اور وہ مر گیا، اور ہمایوں جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ باپ کتنی بڑی اس کی سلطنتیں ہیں، کہاں اتنی سلطنت ملتی ہے، اور وہ کہتا ہے چھوڑو سب کچھ، بیٹا بچ جائے۔ اور یہ اپنے بیٹے کو لے کر جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے دمبا آ جاتا ہے، بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے کر دیا، امتحان میں پاس ہو گئے۔ جب ان کو وہ آگ میں ڈالا گیا، چیخا چڑھائی گئی، تو وہاں پہ کمال کا مظاہرہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ آج ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے نا، یہ بھابی درباروں شرباروں کو نہیں مانتے، ادھر نہیں جاتے، بیمار ہو جائے نا کوئی تو کوئی کہہ بڑے ڈاکٹروں کے پاس پھر لیا، نہیں رام آ رہا، کوئی کہہ دینا سنی ہو یار فلانے دربار پہ جا شفا ہو جاتی ہے، وہ پھر ادھر ہی توحید رکھ دیتا ہے، تو چوری چھپے پہنچ جاتا ہے۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو پہلے وہاں جاتے ہیں پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ توحید نہیں ہے یہی امتحان ہے انسان کا، اللہ نے دیکھنا یہ ہے، اور دے دیتا ہے رام اس کو بھی، جو دربار پہ جاتا ہے رام آتا ہے، جو بت پہ جاتا ہے اس کو بھی رام آتا ہے۔ کتنے کروڑ ہیں؟ 90 کروڑ، ارب سے اوپر پہنچے اب تو 1.5 ارب۔ انڈیا بتوں کو ہی مان رہی ہے اکثریت، چلو کچھ نہیں تو 50% لگا لو، 50 کروڑ تو ہو گئے نا، کدھر سے ٹھیک ہو رہے ہیں؟ بتوں سے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ایک یقین ہوتا ہے اپنا اندر، کہتے ہیں نا وہ یقین کامل ہوتا ہے، بہت ٹھیک ہے یقین کامل ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے۔ چل بھائی موقع شوقے بن گئے نے، چل ملک شاہ ولی، ہاں ادھر گیا، اللہ نے ادھر کاٹا لگا دینا، بھائی مجھے چھوڑ گیا ہے، مجھے چھوڑ گیا، ٹھیک کرو اسے، کر دیا ٹھیک، اس کا بھائی یقین ہے اس کے اوپر، لیکن میرے کاغذوں میں فیل ہو گیا۔ ایسے ایسے بندے گزرے ہیں۔ اچھا حضرت ابراہیم، لمبی بات نہ ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ منجنیق میں ڈالا نا، ویسے تو قریب نہیں جاتے تھے کہ پکڑ کے پھینکے، منجنیق میں دور سے پھینکنا تھا، توپ میں ڈالا جیسے گولا ڈالا جاتا، ان کو ڈالا اور پیچھے سے انہوں نے جو بھی کرنا تھا وہ کیا۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو کہا اے ابراہیم کروں مدد؟ کہا تیری مدد کی کیا ضرورت ہے،
میرا رب نہیں دیکھ رہا؟ حالانکہ وہ شرک نہیں تھا، وہ اللہ کا بھیجا ہوا تھا۔ یہاں پہ یہ کوئی نہ کہے کہ وہ بندہ ملک شاہ ولی بھی اللہ کا ہی بھیجا ہوا ہے۔ بھائی وہ اس کی ایک لمٹ ہے، اگر وہ زندہ ہو اس کی مدد جائز ہے، کوئی مدد کر دے۔ ظاہری مدد تعاونوا علی الاسم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، یہ تو اللہ کا حکم ہے، مدد دو ایک دوسرے کی کرو، مدد لو، میں آپ سے لوں، وہ اس سے لے، وہ اس سے لے، اس سے بڑا اجر ہوتا ہے۔ لیکن ایک بندہ سامنے ہی نہیں ہے، قبر کے اندر چلا گیا یا وہ دوسرے شہر رہ رہا ہے، میں کسی ذریعے کے بغیر ہی اس کی مدد پکاروں، تو وہ تو اس طرح مدد اللہ سے ہوتی ہے، یہ نہیں ہے بات۔ ہاں آپ کے سامنے ہے، مدد لیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے تھے نا ان کے، ویسے بھی پتا تھا وہ اللہ کے نمائندے ہیں جی، وہ پیغام لیتے جاتے ہیں، اللہ نہیں بھیجا ہوگا، لیکن ان کا توحید کا لیول دیکھیں، آگے آ گئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کروں مدد، انہوں نے فوراً کہنا تھا یار بڑا سے ایکم دے گیا کر کچھ نہ، کہا جاؤ، جس کے لیے مجھے ڈالا جا رہا ہے وہ سو گیا کیا؟ کوئی بات نہیں، وہ جانے تو میں جانا، تو جا۔ یہ ہے ابراہیم، یہ ہے اس کے امتحان۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اسے پورا پایا، اور بڑی واقعات ہے، پورا پایا، وطن سے نکال دیا۔ وطن سے نکلنا بھی بڑی اذیت ہوتی ہے۔ انہوں نے پکڑ کے، قوم نے، ماں باپ چھوٹ گئے، انہوں نے جوتے مار، استغفر اللہ برا لفظ نہ نکل جائے، پر اس طرح سے ہی مطلب دھکے مار کے تو وہ والدین نے، برادری نے نکال دیا۔ کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ہر کام میں اسے پورا پایا۔ پھر انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا میں تجھے انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس طرح لیڈری ملتی ہے، رہبری، لیڈر ایسے بنتا ہے۔ پہلے وہ بھٹی میں جل کے کندن بنتا ہے، لوہے کو کتنا سخت ہوتا ہے، اس کو بھٹی میں جلاتے ہیں، پھر وہ نرم ہو جاتا ہے، پھر اس کا کچھ بنتا ہے، پھر اس کا قدر ہوتی ہے۔ تو سارے انبیاء کی سنت ہے۔ ہم یہاں کہتے پھر رہے ہیں جی بڑے آرام کے ساتھ زندگی گزارو، جنت انتظار کر رہی ہے۔ اور بھائی ایسے نہیں ہوتا، ذرا دیکھو تو صحیح، اپنے بڑوں کی تاریخ تو دیکھو، انبیاء سے بڑا کون ہے، ان کی تاریخ تو دیکھو۔ ایک لمحے کے لیے چین نہیں ہے، اور ہم چین سے چل جائیں گے۔ جنت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو پگھلانا پڑے گا۔ تو اللہ نے پھر کہا قال انی جاعلک للناس اماما، کہا اللہ نے میں نے تمہیں لوگوں کا امام، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ واہ! تو آگے انہوں نے کیا فرمایا؟ دیکھو آمنے سامنے جیسے باتیں مکالمے کی شکل میں ہے۔ قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا میری اولاد کا کیا بنے گا؟ اندازہ کریں، آگے اولاد کی فکر ہے، یعنی امت کی، وہ بھی اولاد ہی ہوتی ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہی ہیں، روحانی اولاد ہیں۔ ایک سید جو ہیں، نقلی نہیں اصلی، آدھے سے زیادہ تو نقلی ہیں نا، اصلی سید وہ ان کی جسمانی فزیکلی لڑی چل رہی ہے، ایک ہمیں روحانی، ہم بھی اولاد ہیں ان کی۔ تو آپ نے کہا کہ میری اولاد کا کیا، میری اولاد میں سے، ہائے ہائے ہائے، جواب کمال کا ہے۔ اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، کہا نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں کو۔ تیری اولاد ہے تو کیا ہوا؟ تیری اولاد ہے تو کیا ہوا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، کہا نہیں پہنچتا میرا وعدہ، یا جڑا وعدہ تیرے نال ہو رہا ہے نا کہ تینوں امام بنانا ہے، یہ میرا ظالمانوں نہیں پہنچتا۔ اس فکر کا مطلب کیا ہے کہ جو تیری اولاد میں سے تیرے نقش قدم پر ہوں گے، تیرے مشن پر ہوں گے، ان کے لیے تو ہوگی،
لیکن جو الٹ چلے گا، جو اس قابل ہی نہیں ہوگا، اس کو نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف میں دونوں میں آتی ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے گا اس کا نسب اس کے کام نہیں آئے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ جھگڑے پائے نے، نبی نور ہے، نبی بشر ہے، جھگڑے ہیں، یہ علامہ اقبال نے بتایا ہے۔ چھوڑو، وہ کہتا چھوڑو، اس سے کچھ نہیں ہوتا کس سے ہے؟ عمل سے۔ عمل کرو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نبی نور ہے، نبی بشر ہے، تم نے اسے کیا لینا ہے؟ وہ اللہ ہے، بس اللہ ہے، چھوڑ اس بحث کو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جنت، عمل سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے گا، جہدے عمل بھڑے ہون گے، وہ سید دا پتر ہوئے گا تو دے نسب سید ہونا دے کام نہیں آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ اس کے کام نہیں آئی کہ میرا باپ پیغمبر ہے، باپ دادا نہیں، دور کا رشتہ نہیں، باپ سگا پیغمبر ہے اور بیٹا جہنمی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں واضح کر دیا کہ کوئی پیر ہو۔ اب یہ ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے کوئی ہستی گزری ہے، آج تک اس کی لڑی جو ہے نا وہ بس پیر ہی بنی ہوئی ہے اور کھا رہی ہے اور پی رہی ہے اور ٹھیریاں بنائیاں نے۔ تو ماشاءاللہ آیا ہے حضرت سلطان بہو بڑی ہستی ہیں، لیکن اولاد کیا ہے؟ وہ کوئی امام شیخ پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ ایک کہتا ہے کہ میں نے گدی نشین بننا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے بننا ہے، تلواریں کھنچ جاتی ہیں، اور پھر فیصلہ یہ ہوتا ہے یار تم ہی اتنے بنا لیا۔ وہ کہڑا کے بچ بیٹھا ہے بابا، اپنے لو دل چ یہی آتے ہیں، اہی آگے تو گستاخی ہے نا۔ کہڑا بچ بیٹھا بابا؟ وہ آدھے بابا کہڑا بچ بیٹھا ہی، تم ہی اتنے بنا لا، میں بھی چل اپنا بڑا ٹھپا لاؤ۔ چل وہ ٹر گئے نے، پچھوں اولاد 100 سال کھا رہی، مزے لے رہی۔ وہ جڑے آندے نے شیراں دیاں ماریاں گدڑ پہ کھاندے نے، شیراں دیاں ماریاں گدڑاں نوں بھی یہاں شیر سمجھیا ہے۔ چھڑ دیو جان، انہاں نوں ویکھو تے ہے کی نے، جو انہاں کام کیتا کو کر رہے نے، ایک شیر ہی لے کے بہا دین اودی طرح، کوئی گل ہی نہیں بات چ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ وہ کدی کدی پیدا ہوندے رہے، ہے نہیں کہ اگوں اولاد بھی وہ چک لوے کام۔ کیڑی اج تک اولاد چ قابلیت آئی ہے؟ کوئی ہوئے گا 100 چوں کہ جب اگوں بیٹا بھی کام قابلیت رکھتا ہوئے، نہیں تو پھر صدیاں لگ جاندیاں۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ نے کہا میرا وعدہ ظالماں واسطے نہیں، جڑے ٹھیک ہون گے ٹھیک ہے، جڑے نہیں ہون گے وہ بھاویں کون نے، سید نے، پیر نے، فقیر نے، جو بھی ہے نے، بس وہ انہاں دے اعمال انہاں نال نہیں، انہاں نال میرا وعدہ نہیں ہے۔